بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے گناہ کثیر ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ استغفار کی کثرت کرے، اور جس شخص کا رزق تنگ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے استغفار کو لازم کیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نجات اور ہر غم سے خلاصی عطا فرماتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اسے کبھی فاقہ کرنے کی نوبت نہیں پڑے گی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ واقعہ سورہ غنی ہے، اسے پڑھا کرو اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تعلیم دیا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی معاشی تنگی میں مبتلا ہو جائے تو اسے کس بات نے یہ کہنے سے روکا ہے کہ جب بھی گھر سے نکلے تو یہ پڑھا کرے۔ ترجمہ یعنی اللہ کے نام سے برکت ہو میری جان، مال اور دین میں۔ اے اللہ، مجھے اپنی تقدیر پر راضی رکھ اور جو تو نے میرے لیے مقدر فرما دیا ہے اس میں برکت عطا فرما، حتیٰ کہ جسے تو نے مؤخر کر دیا ہے میں اس کی جلدی کو نہ چاہوں، اور جسے تو نے جلدی مقدر کر دیا ہے میں اس کی تاخیر نہ چاہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو وہ کھڑے ہوئے اور خانہ کعبہ کی جگہ تشریف لائے، پھر 2 رکعت نماز ادا فرمائی، تب اللہ تعالیٰ نے ان پر اس دعا کا الہام فرمایا، یعنی اے اللہ، تو میرے پوشیدہ اور اعلانیہ تمام کاموں کو جانتا ہے، نیز جو کچھ میرے دل میں ہے تو اسے بھی جانتا ہے، پس میری معذرت قبول فرما اور میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسے ایمان اور سچے یقین کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل کو بھر دیں، حتیٰ کہ مجھے یقین ہو جائے کہ مجھے صرف وہی ملے گا جو تو نے میرے لیے لکھ دیا ہے، اور جو تو نے میرے لیے مقدر کر دیا ہے مجھے اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ارشاد فرمایا، اے آدم، میں نے تیری توبہ کو قبول کیا اور تیری لغزش سے درگزر کیا، اور جو کوئی بھی اس دعا کے ذریعے سوال کرے گا تو میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا اور اپنے حکم سے اس کی مشکلات میں مدد و کفایت کروں گا، اور شیطان کو اس سے روک دوں گا، اور اس کے ساتھ ہر مقابلہ کرنے والے کو میں کفایت کروں گا، اور دنیا کو ناک کے بل اس کے سامنے جھکا دوں گا اگرچہ یہ نہ چاہتا ہو۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین پڑھا کرے اسے محتاجی سے امان نصیب ہوگی اور قبر کی وحشت سے اسے انسیت ملے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو محتاجی اس کے گھر والوں اور اس کے پڑوسیوں سے بھی بھاگ جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اگر میں تمام وقت درود و پاک ہی پڑھا کروں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا و آخرت کے غموں میں تجھے کفایت کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میرے بڑھاپے اور عمر کے آخری حصے تک اپنے رزق کو مجھ پر وسیع فرما دے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی شے کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دے اور تمہارا رزق تم تک پہنچا دے؟ تو تم اللہ تعالیٰ سے شب و روز دعائیں مانگا کرو، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد یوں فرمایا کرتے تھے: اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا، یعنی اے اللہ میں تجھ سے پاکیزہ رزق، علم نافع اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت عراق بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ جمعے کی نماز پڑھ لیتے تو پلٹ کر مسجد کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتے اور عرض کرتے: اے اللہ میں نے تیری دعوت کو قبول کیا اور تیرے فریضے کو ادا کیا، اور جس شے کا تو نے مجھے حکم دیا تھا اسے ادا کیا، تو اب مجھے اپنے فضل سے رزق عطا فرما کہ بے شک تو ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب نوح علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے: میں تجھے دو باتوں کا حکم کرتا ہوں، نمبر 1 لا الہ الا اللہ، نمبر 2 سبحان اللہ و بحمدہ، بے شک یہ ہر شے کی دعا ہے اور انہی کی برکت سے ہر جاندار کو رزق ملتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی مفلسی کی شکایت پیش کرتا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تو فرشتوں کی دعا اور تمام مخلوقات کی تسبیح سے کیوں غافل ہے؟ طلوع فجر سے لے کر نماز صبح کی ادائیگی سے قبل 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ پڑھ لیا کرو، بے شک اس کی برکت سے دنیا تیرے پاس ناک کے بل حاضر ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر و برکت نازل فرمائے تو اسے چاہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرے۔ ایک قریشی شخص سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی رزق کی تنگی ملاحظہ فرماتے تو گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرماتے اور ساتھ ہی یہ آیت مبارکہ پڑھتے: ترجمہ: اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت رہ۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں جب کوئی بڑی سختی درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کو پکارتے اور فرماتے: اے گھر والو نماز پڑھو۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی جب کوئی مصیبت آتی تو وہ نماز ہی کی طرف دوڑتے تھے۔ حضرت معاذ بن حبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: اے لوگو، اللہ تعالیٰ کے تقوی کی تجارت کرو، پھر رزق تمہارے پاس بغیر مال و تجارت کے آ جائے گا۔ اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک بندہ گناہ کر کے اسے اچھا جانتا ہے، اس لیے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔